السلام علیکم ناظرین. شہباز شریف جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، پبلکلی 2-3 بار انہوں نے ایک بیان دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ملک کی خاطر کسی کے بھی گھٹنے پکڑنے کو تیار ہیں. تو یہ بیان دینے کی نوبت کیوں آئی اور وہ کس کے گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ عمران خان کے گھٹنے کی پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، یا پھر نواز شریف کے گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہے کیا اور وہ کس کے گھٹنے پکڑ کر منت سماجت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ملک کو آگے جانے دیا جائے، آگے بڑھنے دیا جائے؟ اس پر ہم بات چیت کریں گے. اور دوسرا معاملہ، قومی اسمبلی میں جو 3-4 روز مسلسل ہنگامہ آرائی رہی، جس کے بعد ماحول سازگار بنایا گیا اور پھر قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے ایک پرامن ماحول کے اندر تقریر کی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا خطاب مکمل کیا. اور شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں بارہا یہ کہا کہ ہمیں آپ اگر تسلی سے سنیں تو ہم بھی بیٹھ کر آپ کی جو تنقید یا جواب تسلی سے سنیں گے. لیکن اپوزیشن لیڈر اور بلاول بھٹو نے اپنی طویل تقریریں کی، اور اس کے بعد جب حماد اظہر جو وفاقی وزیر ہیں اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ اپنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ دونوں قائدین اٹھ کر ایوان سے باہر چلے گئے. اور اس موقع پر حماد اظہر نے یقیناً پیچھے سے جملے بھی کسے اور کہا کہ اگر آپ بہادر ہیں، بزدل نہیں ہیں تو بیٹھیں اور بات سنیں. لیکن دونوں قائدین نے ان کی ایک نہ سنی اور سر جھکائے ایوان سے باہر نکل گئے. تو جس کے اوپر ایک قسم کی اپوزیشن بینچوں کے اوپر سبکی بھی محسوس کی گئی. قائد حزب اختلاف کو اور بلاول بھٹو صاحب کو اتنا بڑا حوصلہ ہونا چاہیے ان کو کہ وہ ایوان میں بیٹھتے اور گفتگو اور جوابی بات سنتے، لیکن شاید انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ایوان سے اٹھ کر چلے جائیں. جو اصل معاملہ آتے ہیں کہ وہ کس کے پاؤں یا گھٹنے پکڑنا چاہتے ہیں. ان کی شہباز شریف صاحب کے اس بیان پہ مجھے پیر پگاڑا صاحب جو مرحوم ایک بزرگ سیاستدان تھے پاکستان کے، ان کا وہ بیان یاد آ گیا جو نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور پاؤں پکڑتے ہیں لوگوں کے، اور جب یہ حکومت میں ہوں اور مشکل ختم ہو جائے تو لوگوں کی گردن پکڑ لیتے ہیں. یہ تو وہ معاملہ جو ہے کہ مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب یا شریف فیملی جو ہے وہ انتہائی مشکل میں ہے، اس لیے بار بار شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ پاؤں پڑنے کی بات ہی ہے، گھٹنے پکڑنے کی کیا معاملہ ہے. یہ ماضی کے اندر ابھی ہم 2-3 چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے پاؤں یا کس کے گھٹنے پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ شریف فیملی کا جو ماضی ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کب کب جو ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا مشکل میں آئے تو کیا اقدامات کیے اور گھٹنے پکڑنے سے ان کی کیا مراد ہے. تو یہ گھٹنے پکڑنے کی روایت جو اس فیملی میں ہے اس کا جائزہ لیں گے. اور پھر یہ دوسرا یہ دیکھیں گے کہ ابھی کن حالات سے شریف فیملی گزر رہی ہے اور کس قسم کے سوالات جو FIA نے یا نیب نے ان کو بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے جوابات اور دستاویزات مانگی ہوئی ہیں. تو کیا وہ دوبارہ کوئی ان کے لیے ایک اور بڑا مشکل کھڑی ہو رہی ہے جس کے بچنے کے لیے جو ہے کہ یہ پھر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا، بابر اعلان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کے ساتھ جو وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں فاروق حبیب، انہوں نے جو پریس ٹاک کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک معاملہ جو ہے وہ حکومت نے یا وزیر اعظم عمران خان نے نو گو ایریا قرار دیا ہوا ہے اور وہ NRO کا معاملہ ہے. اور ان کا اشارہ یہ ہے کہ جی کہ یہ جتنی بھی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں وہ NRO کے لیے کی جا رہی ہیں. تو ذرا حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ کس کے پاؤں پکڑنے کی یا کس کے گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. اگر شریف فیملی کو دیکھا جائے تو بنیادی طور کے اوپر جو مسلم لیگ ہے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے. ایوب خان کے دور سے لے کر ضیاء اللہ کے دور تک ہمیشہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی تمام اپنی سیاسی پالیسیاں بنائیں. ایون کہ الیکشن لڑنے کے لیے پیسے بھی اسٹیبلشمنٹ سے لیے گئے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جنرل حمید گل ISI کے سربراہ تھے اور انہوں نے بعد میں پبلکلی انٹرویوز میں بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ کس طرح سے پیسہ ISI نے استعمال کیا تھا IGI بنانے کے لیے اور پھر مسلم لیگ کو پیس پارٹی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے. تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے اور یہ کبھی مزاحمت کی سیاست نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی یا مصالحت کی سیاست کی ہے. لیکن
پرویز مشرف کے معاملے پہ آ کر جب پرویز مشرف نے نہ صرف میاں صاحب کی حکومت گرائی بلکہ پھر تیار سازش کیس میں ان کو سزا بھی ہوئی، تو اس کے بعد معاملات جو ہیں کہ شریف فیملی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہوئے، اور اس وقت جب انتہائی مشکل میں تھے نواز شریف صاحب اور شریف فیملی، تو پھر اس وقت انہوں نے گھٹنے پکڑے اسٹیبلشمنٹ کے، اور سعودی عرب اور لبنان میں بھی جو ان کے دوست تھے ان کے گھٹنے پکڑے، اور پھر منت ترلا کر کے جہاں پہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے کہ وہ کچھ بیانات دے رہی تھی، ان کے قائدین کچھ حکمت عملی بنا رہے تھے، لیکن یہ راتوں رات معاہدہ کر کے جہاز میں بیٹھے اور جدہ پہنچ گئے، اور ان کی قیادت کو، لیگی قیادت کو اس وقت پتہ چلا جب یہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے تک جو ہے کہ کسی کو یہاں معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بدن واپس آئے، اور پرویز مشرف کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے کہ وہ خراب ہی رہے، اور پھر انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، وہ معاملات اتنے بگڑے کہ نواز شریف صاحب کو پھر ڈیفینسو پوزیشن میں جانا پڑا۔ اس کے بعد پاناما کیس ہوا، اور پاناما کیس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور پھر ان کو جیل جانا پڑ گیا۔ اور اس دفعہ جو ہے کہ وہ اس طرح سے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کے انہوں نے معاہدہ نہیں کیا، نہ اس طرح سے ان کے گھٹنے یا پاؤں پکڑے انہوں نے، بلکہ اس دفعہ ایک بیماری کا بہانہ بنایا، اور پھر عدالتی راستہ اختیار کر کے وطن سے باہر گئے اپنے علاج کی غرض سے۔ لیکن جو صاحب علم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ یہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور وہاں اسی طرح سے خاموشی سے زندگی گزاریں گے جس طرح سے یہ جدہ جا کر گزاری تھی۔ لیکن لندن پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں علاج تو نہیں کروایا، لیکن وہاں سے سیاست شروع کر دی، اور ایک نئی انقلاب کی اور مزاحمت کی سیاست انہوں نے شروع کی، جو کہ مسلم لیگ کے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ مسلم لیگ نے کبھی اس قسم کی سیاست نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر پھر دو رائے بن گئی، ایک شہباز شریف کی وہ رائے تھی کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اور ایک مریم بی بی کی اور نواز شریف صاحب کی کہ نہیں مزاحمت ہونی چاہیے، اور یہ دو گروپ اس پارٹی کے اندر بنے جو ابھی تک نمایاں طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ اب جب بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو ہے کہ مفاہمت کی بات کی جاتی ہے، مصالحت کی بات کی جاتی ہے، اس وقت جو ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی وہ بیانات جو ہے تندوتوز بیانات لندن سے جاری ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ مریم بی بی کی بھی وہ بڑی جارحانہ تقاریر جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ٹویٹر جو ہے وہ خاموش اور سائلنٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے کہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے، اور اسی لیے جو ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مفاہمت یا یہ گھٹنے پکڑنے کی بات کی کیسے جا رہی ہے۔ کہ پہلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تو اس وقت یہ تاثر لیا گیا کہ شہباز شریف صاحب جب ابھی علاج کے بہانے ہائی کورٹ سے ایک ہی دن میں ضمانت لے کے اور اگلے دن اسی دن رات کو جہاز پہ بیٹھ کر لندن جا رہے تھے، تو شاید یہ نواز شریف صاحب کے گھٹنے پکڑنے جا رہے تھے جی کہ آپ جو ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ واپس آئیں گے تو آپ کو عدلیہ سے ریلیف مل سکے گا، ورنہ جو ہے کہ ریلیف بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا جو ہے کہ یہ جارحانہ اور مزاحمت کی سیاست کو ترک کر دیں اور ہم مفاہمت کی سیاست کر دیں، کیونکہ 70-80% جو لیگی ارکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں مزاحمت کی سیاست سوٹ نہیں کرتی، ہم مفاہمت کریں گے تو ہمیں پنجاب میں حکومت ملے گی، پنجاب میں حکومت نہ ملی تو مسلم لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہے کہ مفاہمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کے گھٹنے پکڑنے جا رہے ہیں تاکہ یہ معاملات ٹھنڈے ہوں اور وہ واپس آئیں اور عدالتوں سے ہم کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر دوبارہ میاں صاحب سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن عمران خان نے شہباز شریف کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور وہ وطن سے باہر نہیں جا سکے۔ تو اب اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی جب بجٹ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی کے لیے، ملک کے لیے کسی کے بھی گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس تو وہ نہیں جا سکتے، ECL میں نام ڈال دیا گیا۔ تو اب ملک کے اندر ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ جن کے وہ گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ملک کو آگے لیا جائے یا فہم و تفہیم پیدا کیا جائے یا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے؟ تو اس میں صرف دو ہی لوگ ہیں۔ ایک جو ہے کہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں NRO کسی کو نہیں دوں گا، اور آج بابر امان نے اور فاروق حبیبی نے بھی پریس کانفرنس کی، اس میں یہ کہا کہ ایک علاقہ نو گو ایریا ہے، وہ NRO کا علاقہ ہے اور یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، باقی ہر معاملے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ان کے گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں یا کوئی مفاہمت کے لیے تیار ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی جو ہے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، تو اس حوالے سے تو
جواب آ گیا کہ NRO نو گو ایریا ہے، عدالتوں میں آپ کو جواب دینا پڑے گا ان سوالوں کا، باقی معاملات کے اوپر بات ہی تو ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ پنڈی والوں کی طرف اشارہ ہے جی کہ ہم آپ کے بھی پاؤں پکڑنے کو یا گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا کوئی کام کروا دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ بھی جو ہے کہ اگر یہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نو گو ایریا ہے یہ NRO والا یا مقدمات والا، تو پھر شاید ادھر سے بھی ان کو کوئی مثبت جواب نہ مل سکے۔ تو ابھی معاملہ جو ہے سارا کا سارا یہی ہے کہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں FIA کی جانب سے یا نیب کی جانب سے، جو سوال نامے بھیجے جا رہے ہیں اس وقت شریف فیملی کو، ان سوال ناموں کے ساتھ جو ہے کہ جو منی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جو منی ٹریل ہے، اس کے شواہد بھی بھیجے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو چیک تھا یا یہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھی فلاں اکاؤنٹ سے فلاں اکاؤنٹ میں اور پھر آپ کے اکاؤنٹ میں اور پھر بینیفیشری جو ہیں کہ وہ آپ ہیں، تو یہ ذرا بتا دیں یہ کیا معاملہ تھا سارا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔ تو اس میں اب میاں صاحب جو ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کافی مشکل میں ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی مفاہمت کا راستہ نہ نکالا تو ان معاملات میں جس طرح سے میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے، مریم بی بی کو سزا ہوئی ہے، شاید شہباز شریف صاحب بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس لیے وہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے، کوئی پاؤں پکڑنے پڑے یا گھٹنے پکڑنے پڑے، پیر پگاڑا صاحب کی طرح کے مشکل وقت میں آپ پاؤں بھی پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب پاؤں پکڑ کے ابھی جان چھڑوا لیں، جب حکومت میں اگر دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے ان سب کو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پیر پگاڑا کی بات جو ہے کہ وہ عمران خان کو یا اس وقت جو شہباز شریف یا شریف فیملی کے جو اپوننٹ ہیں اس وقت اقتدار میں، حکومت میں، ان کو یہ پلے پڑ گیا ہے کہ مشکل وقت میں یہ پاؤں پکڑتے ہیں اور اچھے وقت میں یہ گلا پکڑ لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ وہ انہیں پاؤں پکڑنے کا موقع نہیں دے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ احتساب اور انتقام میں ضرور فرق کرنا چاہیے کہ یہ انتقام جو ہے وہ قطعاً بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شواہد موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، تو جو قانون کہتا ہے وہی کارروائی ہونی چاہیے، اس سے آگے معاملات کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آج یہ مشکل میں ہے تو آج کے حکمران کل اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں، تو کل ان کے ساتھ بھی یہی قانون ہوگا، یہی ادارے ہوں گے، یہی سوسائٹی ہوگی، یہی معاشرہ ہوگا، یہی اقدار ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے انہیں اچھی اخلاقی اقدار اور قانونی اقدار قائم کرنی چاہیے، اور سیاست میں احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن سیاست میں انتقام سے گریز کیا جانا چاہیے۔